السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عزیز اور پروگرام میں اوپینین۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں موجود ہیں فرید خان بیلم۔ آپ کا تعلق ہے مہاجر قومی لیگ سے، اس سے پہلے مہاجر اتحاد تحریک کا بھی حصہ رہے اور مہاجر پولیٹکس میں بڑے پیش رہتے ہیں۔ مہاجر قومی لیگ انہوں نے بنائی ہے، مہاجروں کا جو حقوق ہیں اور مہاجروں کے حق ہے اس کی آواز بلند کرنے کے لیے۔ لیکن ایک کوسچن یہ ہے کہ مہاجروں کے حقوق کی آواز بلند کرنے والے بہت سے رہنما ہیں، بہت سی جماعتیں بنی ہیں، آج تک مہاجروں کو ملا کچھ نہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، اب یہ نئے فارم میں آ رہے ہیں، نیا ماسک بدل کے آ رہے ہیں یا واقعی یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ریاض بھائی۔ فرید خان، مہاجر لفظ کب تک استعمال ہوتا رہے گا؟ کب تک ان کے جذبات سے مہاجر رہنما کھیلتے رہیں گے؟ ریاض عزیز بھائی سکتے ہیں تو اس کے اندر سمو ہیں، پلیجو ہیں، جونیجو ہیں، منگریوں ہیں، ساٹھی ہیں، خاصخیلی ہیں، یہ ایسے قبائل ہیں، بے شمار اس طرح کے قبائل ہیں جو سندھی ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانی جو ہے وہ بلوچ کر رہا ہے، حکمران بلوچ کر رہا ہے یا سید کر رہا ہے، بالکل، یا پنجاب سے آئے ہوئے، سرائکستان سے آئے ہوئے، جتوئی کر چلے گئے، بھٹو زرداری بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے بتا دیں کوئی سماج سندھی آج تک جو ہے وزیر اعلیٰ کی سیٹ تک پہنچا ہو؟ وہ جو قادر مقصی بنے بیٹھے ہیں، قادر مقصی جو ہے وہ بڑا ہی سندھی قوم کا خیرخواہ، سندھی قوم پرست بنتا ہے، وہ تو خود سندھی نہیں ہے۔ وہ بتائے وہ کب پاکستان ادھر سندھ کے اندر آیا ہے؟ وہ تو خود بلوچ ہے۔ اگر وہ قادر مقصی سندھی جو ہے وہ کسی صورت میں سندھی نہیں ہے۔ اچھا، بیوروکریسی میں بھی یہی ہے؟ بیوروکریسی کے اندر بھی یہی ہے، بیوروکریسی کے اندر بھی جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ جو اصل سماج سندھی ہے وہ مظلوم ہے، آپ کے خیال میں مظلوم ہے؟ مظلوم آپ مظلوم کہہ رہے ہیں اسے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے 60% کوٹا لے جا رہا ہے وہ۔ بالکل، وہ جو کوٹا لے کے جا رہے ہیں اس کوٹے کے اندر بھی یہی حکمران طبقہ باہر سے آئے ہوئے اپنے ہی عزیز رشتہ داروں کو نوٹ بنانے کے لیے انہی کو بھرتی کر رہا ہے۔ اس میں سماج سندھی غریب ہاری کا بچہ اس میں بھی نہیں آ رہا۔ یہ کوٹا سسٹم جو ہے اس کے اندر مہاجروں کے ساتھ تو ظلم ہوا ہی ہوا ہے، لیکن وڈیروں نے، جاگیرداروں نے غریب، مظلوم، ہاری، کسان کے بچے کو بھی اس کوٹا سسٹم کے اوپر نہیں آنے دیا۔ سندھی کے ساتھ بھی اس کے اوپر ظلم ہے۔ سندھی جو سماج ہے، جو غریب ہے، جو ہاری ہے، کسان ہے، مزدور ہے، اس کے بچے کو بھی کوٹا سسٹم سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پہ اصل قبضہ ہی دوسروں کا ہے، جو اصل سندھی ہے وہ مظلوم ہے؟ بالکل مظلوم ہے۔ مہاجروں سے زیادہ اس وقت آپ میرے ساتھ چلیں، تھر کا جو علاقہ ہے، تھر کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ اندرون سندھ آپ لاڑکانہ، دادو، میرپور خاص، ٹنڈو آدم، شہداد پور، ٹنڈو الیار، آپ سندھ کے کسی اندرون سندھ کے شہر میرے ساتھ چلیں، اسکول وہاں نہیں ہے، اسپتال وہاں نہیں ہے، تعلیمی اداروں کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں، پینے کا پانی۔ اس کی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یا بیوروکریسی میں جو طبقہ ہے وہ سندھی ہے، وہ مقامی نہیں ہے، وہ مقامی نہیں ہے، غیر مقامی ہے، اس کے مفادات یہاں سے وابستہ نہیں ہے۔ وہ لیکن ان کی زمینیں ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں جی، زمین جائیداد اگر کسی آدمی نے بلوچستان سے آ کر کے قبضہ کیا، قبضہ کر لیا، قبضہ کیا بھی ہے، بالکل 90% سندھیوں کی زمین پر قبضے، سندھیوں کی زمین پر قبضے بھی ہیں، اور سندھیوں کی زمین جو ہے وہ کسی نے بلوچستان کے اندر آ کر کے خرید لی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سندھی تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو تو سندھیوں کے حقوق کی تحریک چلانی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں 60% سندھی لے جاتا ہے حصہ۔ دیکھیں، سندھی اور مہاجر، جو اصل سماج سندھی ہے اور جو مہاجر ہے، مہاجر بھی سماج سندھی ہے۔ مہاجر جو ہے وہ یہ پاکستان اور یہ سندھ بر صغیر جب سب کانٹیننٹ تھا تو یہ کوئی الگ زمین نہیں تھی۔ یہ کہیں ہم کوئی آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، برطانیہ کے کسی علاقے کے اندر نہیں آئے، ہم اسی ہند کے سپتا سندھو، یہ پورا سندھ جو ہے اس کے اندر پورا راجستھان اور یہ جو ہے ہریانہ تک جو ہے اس کے اندر شمار ہوتا تھا۔ تو یہ سپتا سندھو جس کو 5000 سال پرانی تحریک کہتے ہیں، 5000 سال پرانی اس کو یہ جو دھرتی کہتے ہیں، وہ یہ موجودہ سندھ نہیں ہے۔ اچھا، پلیجو سندھی ہے؟ پلیجو سندھی ہے۔ تو وہ ایاز لطیف پلیجو تو سندھ دھرتی کی بات کرتا ہے، وہ پھر کیا غلط کرتا ہے؟ اس کو دیکھیں، ایاز لطیف پلیجو جو سندھ دھرتی کی بات کرتا ہے 5000 سال پرانی، اگر اس دھرتی 5000 سال پرانی کے اندر اگر ہم جائیں گے تو وہ سپتا سندھو کی تاریخ ہے۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایاز لطیف پلیجو کو پہلے اپنے سندھیوں کے حقوق دلانے چاہیے، بعد میں وہ دوسری بات کریں؟ بالکل بالکل۔ ایاز لطیف پلیجو جس علاقے سے مطلب پولیٹیکل سیناریو بدل رہے ہیں، یہ تو عجیب ہے، چھوڑ رہے ہیں آپ۔ حقیقت یہی ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ جو اصل سماج سندھی ہے، یہ جو قوم پرست ہے، یہ بھی وڈیروں کی شے پر چل رہے ہیں اور یہ خود جو ہے وڈیرا بننا چاہتے ہیں۔ آپ سندھی قوم پرست ہوں چاہے مہاجر قوم پرست ہوں،
ان کی کہانی ایک ہی جیسی ہے. مہاجر قوم پرست جو تھے وہ گلیوں سے نکل کے ڈیفینس کے بنگلوں میں چلے گئے. اسی طرح سے جو سندھی قوم پرست تھے ان کے پاس بھی جو ہے وہ سائیکل نہیں تھی اور وہ آج جو ہے وہ بلوچوں کے ساتھ مل گئے, بالکل وہ سیدوں کے ساتھ مل گئے, سیدوں کے ساتھ مل گئے, وہ بھی باہر والوں کے ساتھ مل گئے, اور وہ جو ہے سندھی سماج کے ساتھ جا کے مل گئے, بالکل مل گئے. اچھا, مکسی ان کے ساتھ ملے, بالکل مکسی ہیں تو یہ سارے جتنے بھی نسل پرست ہیں, قوم پرست ہیں, یہ ٹول ہے پیپلز پارٹی کے اور وڈیروں کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پر بلوچستان کے ٹرائبز کا قبضہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہے, بالکل ہے. اور یہ قبضہ جو ہے بیوروکریسی پہ بھی ہے, بالکل حکومت میں بھی ہے. بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ نیا ایک فساد کا بیج بو رہے ہیں بھائی, آپ تو سینیریو بدل رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ فساد نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, جو تلخ حقیقت ہے جو میں نے بتائی ہے, یہ تلخ حقیقت ہے. اگر اس کو آج ہم نہیں سمجھیں گے تو مسائل سندھ کے جوں کے تو رہیں گے. تو پھر آپ کو تو سندھ کے ساتھ جو سمارٹ سندھی جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو الائنس بنانا چاہیے, ان کے ساتھ اتحاد بنانا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم جو ہے مظلوم سندھی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مظلوم سندھی ہمارا بھائی ہے. ہماری جو تحریک ہے, ہماری جو جد و جہد ہے, ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے قبیلے اور اپنی قوم کی سیاست کرے اور دوسری قوم کو نقصان پہنچائے بغیر. ہم اپنے سندھی سماج, سندھی بھائیوں کی, مظلوم کی, ان کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہے, اور وہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو ہم ان وڈیروں, جاگیرداروں اور ان باہر سے آئے ہوئے حکمرانوں سے انہیں بھی آزاد کرائیں گے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو بھی آزاد کرائیں گے, اور اس سندھ کو اور پاکستان کو سرسبز اور شاداب کریں گے. دھرتی ماتا ہماری پاکستان ہے. ہم اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے کہ جی دھرتی ماتا سندھ ہے, نہیں, دھرتی ماتا پاکستان ہے, اور ہم اس پاکستان کے اندر ہجرت کر آئے تھے. ہمارے آبا و اجداد بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. ہمیں سندھ سے محبت ہے, پاکستان سے محبت ہے, اور سندھ میں رہنے والے ہر قوم سے محبت ہے. اچھا, اب میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں. یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی تعداد بہاریوں کی موجود ہے, آج بھی کیمپوں میں پاکستان آنا چاہتے ہیں. یہاں پہ سندھی قوم پرست, بقول آپ کے بلوچ قوم پرست ہیں جو سندھی کی شکل میں مطلب سندھ دھرتی پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بقول آپ کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کے مخالف ہیں لانے کے. تو کیا کہتے ہیں اس پر؟ آپ کی پارٹی کا کیا ایجنڈا ہے؟ ان بہاریوں کو وطن واپس آنا چاہیے, آپ لائیں گے؟ وہ بہاری جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ پاکستانی ہیں, سچے پاکستانی ہیں. مجھے اگر موقع ملے, اگر میرے پاس اللہ پاک اختیار دے, تو میں سب سے پہلے ان کو پاکستان لے کر آؤں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ سندھی نسل پرست جو ہے یا سندھی قوم پرست جو ہے ان کی مخالفت کرتا ہے, سندھی نہیں, وہ تو بلوچ ہو گیا نا آپ کے حساب سے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں, میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. تو وہ خود جو ہے باہر سے آیا ہوا ہے اور وہ سندھی نہیں ہے. کسی سندھی سماج کو بہاری سے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ سندھی اور مہاجر کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, جس کی بنا پر یہ جو ہے تفریق ڈال کر اور یہ حکمرانی کر رہے ہیں. جس دن مظلوم سندھی اور مظلوم مہاجر ایک ہو گیا, اس دن جو ہے وہ سندھ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. بہاری جو ہے وہ پاکستانی ہے. بہاریوں کی ذمہ داری, میں یہ کہتا ہوں کہ بہاریوں کو پاکستان لانا, بہاریوں نے پاکستان کے شانہ بشانہ مفتی بہانی کے خلاف جنگ لڑی, پاک فوج کے خلاف جنگ لڑی. سب سے زیادہ حکومت پاکستان اور پاک فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان محسوسین ہے. آپ غالباً یہ کہہ گئے کہ پاک فوج کے خلاف جنگ لڑی, انہوں نے تو پاک فوج کے ساتھ جنگ لڑی مفتی بہانی کے خلاف. اچھا, وہ خلاف آپ مطلب ویسے سلپ آف ٹنگ ہو گیا. جی, سلپ آف ٹنگ ہو گیا. لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ مفتی بہانی کے خلاف جنگ لڑی, اور وہ دوہرے پاکستانی ہیں. ان کو جو ہے ان کی پاکستانیت جو ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اس پاکستان میں بسنے والی جو دیگر قومیں ہیں ان کی قربانیاں اس سے زیادہ ہے. انہوں نے 47 میں قربانی دی, 70 میں قربانی دی. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آگے بڑھتے ہیں. اپنی پارٹی کو کیسے مینج کریں گے بھائی؟ پھر میں اسی سوال پہ آ جاؤں گا کہ مہاجروں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ فراڈ نہیں کریں گے ان کے ساتھ؟ یہ تو انشاءاللہ جب فیلڈ میں جائیں گے اور مہاجر قوم کو جو ہے اس کے جد و جہد جب کریں گے, تو جب قوم کو نظر آئے گا کہ کوئی آدمی مخلصانہ اس کی بات کر رہا ہے, تو قوم آئے گی. میرا کام ہے قوم کی رہنمائی کرنا, قوم کو سمجھنا وہ قوم کا کام ہے. قوم نے ان لوگوں کو بھی سمجھا کہ جن لوگوں نے قوم کے ساتھ چیٹنگ کی, قوم کے حقوق, قوم کے وسائل کا سودا کیا,
تو قوم کو اب جو ہے نئی قیادت کو موقع دینا ہی پڑے گا. اس وقت جو ہے وہ خلا ہے, کیونکہ مہاجروں کی جتنی پرانی پی ٹی قیادت آئی ہے, نے صاف کر دیا یہاں پر مہاجروں کی سیٹوں کو, وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہو گئے. اب ایسی صورت میں کہ جب ایک پارٹی صاف کر دیتی ہے کسی دوسری پارٹی کو, تو پھر دوبارہ سے اس پارٹی کا آنا یا اس فکر کا آنا تھوڑا سا مشکل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں قوم نے گزشتہ مہاجروں کی جو ماضی کی جو قیادت تھی اس کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مہاجر قوم ایک مہذب تعلیم یافتہ, اور وہ اپنے جو ہے مثبت طریقے سے ان کو اس نے ریجیکٹ کر کے پی ٹی آئی کو موقع دیا. لیکن پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے جو ہے وہ بھی جو ہے اس طرح سے کراچی کے لوگوں کو, مہاجروں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو اس نے وعدے وعید یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا. اب آپ کو جو امید ہے کہ وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر کے مہاجر سوچ کو دوبارہ سے ووٹ دے دیں گے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ابھی وقت ہے. میں پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ جو کہوں گا کہ وہ مہاجروں کے اور کراچی کے مسائل پر توجہ دے لے بقیہ ٹائم میں, تو یہ قوم جو ہے اس کو دوبارہ بھی جو ہے وہ لے آئے گی. لیکن اگر پھر آپ کا ایجنڈا, آپ کی پارٹی, آپ کا دیکھیں جی, ہماری جو تحریک ہے, ہماری تحریک جو ہے وہ مہاجروں میں آگاہی کی تحریک ہے. ہماری تحریک جو ہے وہ الیکشن میں جانے کا ابھی کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم ایک قوم پرست لوگ ہیں اور ہم اپنی قوم کی رہنمائی, اس کے حقوق کی جدوجہد جو ہے وہ بالکل کریں گے. لیکن فی الحال ہمارا الیکشن میں جانے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. کیسے کریں گے؟ سڑکوں پہ آئیں گے؟ بالکل سڑکوں پر بھی آئیں گے اپنی قوم کے حقوق کے لیے, بالکل قوم کو بلائیں گے. بالکل کیا قوم کو کریں گے؟ بلائیں وہی گے. جیسے ہڑتالیں ماضی میں الطاف حسین صاحب کرتے رہے کہ اشارے پہ ہڑتال دیکھیں کر جی, دیتے تھے. الطاف کے تو آپ چیپٹر کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. الطاف کے تو ہم کبھی بھی جو ہے اس کی جو سیاست اور اس کا جو طرز عمل ہے اس کے کبھی بھی حامی نہیں رہے. میرا جو ماضی اور حال اس بات کا گواہ ہے کہ میں لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ کسی کے 92 میں جاگے اور کسی کے 2015 میں جاگے, لیکن میں وہ آدمی ہوں کہ جو الطاف حسین کی سیاست سے 87 کے اندر جو ہے مجھے اللہ نے جو ہے یہ ہدایت دے دی تھی اور میں اس سے جو ہے اس سے الگ رہا. تو میں اس کی جو سیاست اور اس کا جو طرز عمل ہے اس کا کبھی بھی حامی نہیں رہا. تو میں فیوچر میں اپنی قوم کو اس طرز عمل کے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا. مہاجر قوم کے اندر بڑے دانشور لوگ ہیں, بڑے قانون دان ہیں. میں نے ابھی آپ کو اپنا ایجنڈا بتایا کہ آئینی, قانونی اور سیاسی طریقہ استعمال کریں گے اپنی قوم کے حقوق کے لیے, دوسرا کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرید خان بیلم صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, فرید خان بیلم کی گفتگو آپ کے حوالے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.